ہم لیتے ہیں ایک کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میرا نام جویریہ, میں نیو یارک سے بات کر رہی ہوں. ہاں جی جویریہ, کیسے ہو آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. تو میں بھی واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ ایڈ ہونا چاہتی ہوں, اور میرا ایک کوشچن بھی ہے. ہاں جی بولیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہد کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ کس حالت میں؟ جن دنوں میں ڈیٹ آئی ہوتی ہے حیض کی اوکے حالت میں. اوکے, کیا سوال ہے جب اور ان کا پڑھ سکتی ہیں آپ قرآن پاک پڑھنا جائز ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ میں نہیں؟ ابھی آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں. ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیا جب پیریڈز ہوتے ہیں تو اس وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ اس وقت یہ ہے کہ اس کے عربی ٹیکسٹ کو ٹچ کیے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو ہم روٹین میں قرآن پڑھتے ہیں نا, کہ صبح اٹھ کے فجر کے بعد ہم پڑھتے ہیں, تو وہ نہیں پڑھا جا سکتا. جیسے ہم رمضان ہے تو ہم ہر روز ایک پارہ پڑھتے ہیں, تو وہ نہیں پڑھا جا سکتا. لیکن آپ کو قرآن حفظ ہے, تھوڑا بہت کچھ آیتیں یا قرآن کی کچھ صورتیں حفظ ہیں, تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کلاسز جیسے آپ لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ہاتھ میں گلوز لے کے آپ گلوز اس کو پہن دیکھ کے آپ سکتے ہیں. پڑھ ہاں, سکتے لیکن ہیں. قرآن کے لیکن ٹیکسٹ کو میں آپ کو جویریہ ایک بہت اچھی بات اس میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں تسبیحات کا اتنا اجر ہے جس کی حد نہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے تو آپ تو بے شمار تسبیحات کیا کرو. اگر نہیں اس وقت قرآن پڑھ سکتے رہے نا آپ تھوڑے دن کے لیے, تو آپ دیکھو جسے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت سے اترا ہوا جنت کا خزانہ ہے. جنت کا خزانہ ہے. تو آپ یہی پڑھ لو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, یہ پڑھتے رہا کرو. مجھے تو جب سے یہ 5واں کلمہ, آج آپ کھول کے ذرا اس کا ترجمہ دیکھنا, اتنا خوبصورت ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو اس کے بعد آنیسٹلی میں اس کو بند ہی نہیں کر سکی. میں نے کہا جب تک میں نے اس کو یاد نہیں کر لینا, میں نے اس کو بند نہیں کرنا, کہ اس میں تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ. تو یہ پڑھتے رہو, استغفر اللہ پڑھتے رہو, اس کا بھی اتنا اللہ اجر کا ہے. ذکر ہے, بڑی چیز ہے, الحمدللہ, بہت بڑی چیز ہے. بالکل, اللہ اکبر, یہ سارے ذکر لا الہ الا اللہ. تو یہ ذکر کرتے رہا کرو. اگر آپ قرآن اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو ان کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. اب ہم زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ تو ٹھیک ہے, ہمارے خیال میں یہ کافی ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا زکوٰۃ کا یہ ہے کہ بالکل پوری طرح سے کیلکولیٹ کر کے دینی چاہیے. بس جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پورا سال تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ہو جاتی ہے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ زکوٰۃ کا بھی ایک پورا ایک رول ہوتا ہے. جس طرح نماز ہم 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں, وہ فرض ہے نا, اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ کا جو پوری طرح سے اگر ہمیں پوری انفارمیشن چاہیے تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. 8 لوگ ہیں. یہ سورۃ توبہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 60. آیت نمبر 60 سورۃ توبہ کی آیت ہے, جس میں یہ پورے 8 لوگوں کا ذکر ہے. یہ آپ خود بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ کہ 8 قسم کے لوگوں کو اور پوری کیلکولیشن کے حساب سے دینی چاہیے. جیسے مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے, اور یا اس کے برابر کچھ رقم ہے, پیسے ہیں, تو وہ اس پہ پورا سال اگر گزر چکا ہے تو اس پر پھر ہمیں 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. جیسے مثال ہے کہ اگر کسی نے ایک سیٹ خریدا تھا, 1 سال پہلے خریدا تھا, جیسے $2000 کا فار ایگزامپل تھا وہ سیٹ, اب 1 سال گزر گیا, اب اس کے اوپر رمضان آ گیا, دوبارہ 1 سال ہو گیا, اور اب اس سیٹ کی قیمت 3000 ہو گئی ہے. تو اب آپ کو 3000 کو 2.5% نکالنی ہوگی زکوٰۃ, جو کہ صرف $75 بنتی ہے. اور اگر وہ سیٹ 4000 کا ہو گیا ہے تو 4000 پہ صرف 2.5% جو نکلتی ہے وہ صرف $100 نکلتی ہے. تو آپ دیکھیں کتنا کم اماؤنٹ ہے جو ہمیں نکالنا ہوتا ہے زکوٰۃ کا, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا بے شمار رکھا ہے. اتنا اجر ہے. بلکہ یہاں پہ میں کوٹ کروں گی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور اپنا ایک باغ اس کی طرف صدقہ کرتا ہوں. تو ناظرین, اس وقت تو اتنا خوبصورت موقع ہے, رمضان کا مہینہ ہے,
جس کی جو بھی حیثیت ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کچھ بھی کھجوریں جا کے لوگوں کو کھلا دو. سوچ لیں, جیسے میری تو امی نہیں ہے, میں تو اس لیے اسی طرح سے بات کرتی ہوں, جن کے بھی اپنے لو ونس کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہیں, آپ ان کے نام کا صدقہ دے دیے, جی ان کو پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سونے کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے گا. الحمدللہ. اور اس سے بہتر کیا مہینہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, اگر صدقہ, ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صدقہ صرف مال کا ہی ہوتا ہے, حالانکہ مال کا نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو ایک اسمائل بھی دے دیتے ہیں نا, وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. ہم گروسری اسٹور میں جاتے ہیں, کتنی چیزیں راستے میں پڑی ہوتی, کہیں بریڈ پڑی ہے, کہیں کچھ پڑی ہے, وہ اٹھا کے کہیں رکھ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کی تکلیف دور کر دیں, کوئی پریشان ہے اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا, وہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ کوئی بہرا ہے, کو کم سنتا ہے, اس کو آپ نے اونچا سنوا دیا, وہ بھی صدقہ ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے پاس اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بہت بزی ہیں, ہم اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں, تو وہ بھی صدقہ ہے. یہاں ہمارا بیٹھنا آنا اور ہم اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو یہ بھی کتنا بڑا صدقہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالا. اسپیشلی ریوارڈ تو آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا اور انیشیٹ لیا آپ نے کہ اس پروگرام کو شروع کیا ہے, اور جتنا بھی اس پہ خرچ آیا تو اس کا آپ تو اس کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ قبول کرے. اور اللہ میاں ہم سب کی نیکیاں قبول کرے. ناظرین میں جتنے بھی لوگ کال کر رہے ہیں, دیکھو ان کی کتنی بڑی شیئرنگ ہے بیچ میں کہ یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب میں بھی جائے گا. جب تک لوگ سنیں گے ان کو بھی صدقہ جاری ہے. اور جو لوگ بھی واٹس ایپ میں داخل ہو جائیں گے, وہ مجھے پتہ ہے نا میں 1 سال پہلے کہاں تھی. اب میں اس لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ بھی ایڈ ہوں گے, وہ 1 سال کے بعد جب نیکسٹ رمضان میں ہم پروگرام کر رہے ہوں گے, تو تب ہم ان سے بات کریں گے کہ الحمدللہ وہ کس مقام پہ. میں تو یہ آنیسٹلی کہتی ہوں کہ 1 ہفتے میں ہی بدلا, وہ تڑپ, اور وہ کہتے ہیں نا جب بخار ہوتا ہے, جب اندر بخار ہے تو باہر نظر آتا ہے, وہ تپتا ہے, ماتھے پہ ہاتھ لگاؤ, وہ حال ہو جاتا ہے. کہ جب وہ اندر اترتا ہے قرآن, تو آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے, آپ کی ہر حرکت میں نظر آتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے. چھپانا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک لیول فرق ہو جاتا ہے. اب پوری فیملی ایک ڈفرینٹ لیول پہ چل رہی ہوتی ہے. اب دل چاہتا ہے کہ ساروں کو سناؤ, سب کو سناؤ. اور اساتذہ جی بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ چین کرو, صبر کرو, پہلے اپنے اندر اتار لو, پوری طرح سے اتار لو, پھر اس کے بعد آپ بات کرنا. کیونکہ یہ نہ ہو کہ تم اتنا شور ڈال دو کہ کوئی تمہیں روک دے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بعض دفعہ لوگ ڈسکریج بھی بہت کرتے ہیں کہ یار اس کو تو یہ جب سے یہ کرنا شروع ہوئی ہے, اس کو تو یہ تو چینج ہی ہو گئی ہے. یا ہم کسی کو کوئی بات کرتے ہیں, اچھا چپ کرو مجھے پتا ہے, تمہیں زیادہ نہیں پتا. تو پھر انسان کے دل میں ایسی چیز آ جاتی ہے. anyway ہم بات کر رہے ہیں صدقات کے بارے میں. تو یہاں پہ ایک خوبصورت ایک حدیث تو نہیں ہے, یہ بات ایک مجھے بہت اچھی لگی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. کہ پاکستان کی بات ہے, ایک لاہور میں کسی کے گھر میں کوئی شادی تھی, تو ان کے گھر میں جو پرانی نوکرانی تھی, اس نے کہا کہ مالکن, کیونکہ بچے کی شادی تھی تو وہ بچہ اس نے بھی پالا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے, تو وہ دکاندار کے پاس گئی اور اس کو جا کے کہتی ہے کہ مجھے کوئی بہت اچھا سوٹ دکھاؤ. اس نے کہا کیوں بیبی کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی مالکن کو تحفہ دینا ہے, جو تمہارے پاس سب سے اچھا سوٹ ہے. خیر اس نے دیکھا, اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیک کرایا کہ میں اپنی مالکن کو بچے کی شادی کا گفٹ دوں گی. اب مالکن بھی بازار میں گئی ہے, لاہور ہے, اسی لبرٹی میں پھر رہی ہے, کیونکہ وہ تو اس کے اسٹینڈرڈ کے بازار میں گئی نا تحفہ لینے. اب مالکن اسی دکان پہ چلی گئی, اب وہاں جا کے اس کو کہتی ہیں آدمی کو کہ مجھے ایک سوٹ دکھاؤ. اس نے کہا جی بیبی کس طرح کا دکھاؤں؟ اس نے کہا بس ایسے ہی, بس سستا سا کوئی دکھا, مجھے اپنی نوکرانی کو دینا ہے. تو جو سب سے سستا, سب سے ایسا سوٹ اس نے وہ پیک کرایا. اور وہ دکاندار نے یہ بعد میں شیئر کی کہ دیکھو ایک جگہ وہ نوکرانی تھی اور ایک جگہ وہ مالکن تھی. دولت آنے سے کئی دفعہ دل تنگ ہو جاتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال تمہارے لیے فتنہ ہے. اب میں یہ کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ بار بار جو بات کہتے ہیں قرآن میں کہ اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا. مال جو ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ میں خود جب کہہ رہے ہیں نا کہ جو میں نے تمہیں دیا, مینس کہ یہ اس کی امانت ہے, وہ اس نے ہمیں دیا. اور نہ صرف دیا بلکہ اس نے واضح کر دیا, پوری طرح سے واضح کر دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں کرنا, کہاں سے لینا ہے مال اور کہاں پہ دینا ہے مال, اس کے بارے میں بھی. تو مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنی مرضی ہے کر لیا, اپنی مرضی ہے جو کیا جمع کر لیا, یہ کر لیا. اللہ کا پورا حکم ہے اس کے بارے میں. قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کی امانت ہے, امانت تو اس کی ساری ہے. اور ناظرین اب ہمارا بریک کا وقت ہے, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا.